learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज से सूरह अल-कसस शुरू करते हैं। ये मक्की सूरत है और इसमें 9 रकू और 88 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन मीम, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये वाज़े किताब की आयात हैं। यानी वाज़े किताब है जो हर उस मामले को खोल कर बयान करती है जिसकी बंदों को ज़रूरत है, जो हक़ को बातिल से और हराम को हलाल से अलग करती है, जिसमें माजी और मुस्तक़बिल की मालूमात हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून, एक किताब जिसकी आयात खोल कर बयान की गई हैं इस हाल में कि अरबी ज़ुबान में कुरान है उन लोगों के लिए जो जानते हैं। सूरह हामीम सजदा आयत 3। कुरान पाक का किताब मुबीन होना ये साबित करता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से वही है। नतलु अलैका, हम पढ़ते हैं आप पर, मिन नबई मूसा व फ़िरऔना, कुछ खबर मूसा और फ़िरऔन की, बिलहक की, हक के साथ, लिकौमिन युमिनून, ऐसे लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। यानी हम आपको मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन के हालात पढ़कर सुना रहे हैं। मिस्र के बादशाह जो थे वो फ़िरौन कहलाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम का 2 फ़िरौनियों या 2 बादशाहों से साबका पेश आया था। एक वो फ़िरौन जिसने आपकी परवरिश की, उसका नाम रमेसेस था, और नबूवत मिलने के बाद जिसके यहाँ आपको भेजा गया वो उसका बेटा मिनफता था, और उसका दौरे हुकूमत तकरीबन 1400 साल कबल मसीह का था। लिकौमी युमिनून, ऐसे लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं, यानी उन लोगों के लिए जो कुरान की तस्दीक करते हैं और जानते हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से है। जो ईमान नहीं रखते वो इसके हक होने पर एतकाद नहीं रखते। यहाँ इन वाक़यात को पेश करने का मकसद ये वाज़े करना है कि अल्लाह ताला जुल्म के ख़िलाफ़ किस तरह खुलकर अपने बंदों की मदद करता है और कैसे अपने फ़ैसलों को नाफिज करके रहता है। इन्ना फ़िरऔना अला फ़िल अर्दी, यकीनन फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी की है, वजअला अहलहा, और उसने कर दिया उसके रहने वालों को, शियअन, कई गिरोह, यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम, उनमें से एक गिरोह को नहायत कमज़ोर कर रखा था। फ़िरौन ने मिस्र की सरजमीन में सरकशी इख्तियार कर रखी थी और जुल्म में हद से तजावुज़ कर रखा था। उसने वहाँ के रहने वालों को गिरोहों में तकसीम किया हुआ था। वो हर गिरोह से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक काम लेता था। एक गिरोह से मुराद बनी इसराइल हैं जो उस दौर में तमाम लोगों से अच्छे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें फजीलत दे रखी थी, इसलिए उनकी इज्जत होनी चाहिए थी, मगर उसने उन्हें जलील बनाकर रखा हुआ था और उनसे निचले दर्जे की खिदमत लेता था। रात दिन उनसे अपने और अपनी कौम के काम लेता था और उन्हें कमज़ोर बनाकर रखा हुआ था। मिस्र में कुब्ती भी आबाद थे जो फ़िरौन की अपनी कौम थी, और बनी इसराइल भी। फ़िरौन ने अपनी ये पॉलिसी रखी थी कि कुब्ती आका बनकर रहें और बनी इसराइल गुलाम और खिदमतगार बनकर रहें। युज़ब्बिहु अबनाअहुम, वो ज़िबा करता था उनके बेटों को, वयस्तही निसाअहुम, और उनकी औरतों को ज़िंदा रहने देता था। फ़िरौन बनी इसराइल से ज़ालिमाना सलूक करने के बावजूद उन्हें ज़िंदा रहने का हक़ नहीं देता था। उनके बेटों को ज़िबा करता था और बेटियों को ज़िंदा रहने देता था ताकि मर्दों की तादाद ज़्यादा बढ़ने ना पाए और वो कमज़ोर हों। वो इसलिए भी लड़कों को कत्ल करवा देता था कि उस लड़के का भी ख़ात्मा हो जाए जिसके बारे में रियासत वालों ने उसे खबर दी थी कि इसराइलियों में एक लड़का पैदा होगा जिसके हाथों शाह मिस्र हलाक होगा और उसकी रियासत ख़त्म हो जाएगी। इन्नहु काना मिनल मुफ़सिदीन, यकीनन वो फसाद करने वालों में से था। वो लोगों को नाहक कत्ल करता था, उनको गुलाम बनाकर रखता था, ज़मीन वालों पर जबर करता था और अपने रब की इबादत से तकब्बुर करता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे हुक्मरान की शनाख्त बताई है। हज़रत आइज़ बिन उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि बदतरीन हुक्मरान वो है जो संग दिल और तंद ख़ो होने की वजह से अवाम पर बहुत जुल्म ढाए और बड़ी बेरहमी के साथ उनको कुचल कर रख दे। सही मुस्लिम। फ़िरौन ने निज़ाम फ़ितरत में मुदाखलत की थी। उसने 2 कौमों के दरमियान इम्तियाज़ किया। एक कौम यानी कुब्तियों को मौके दिए और दूसरी कौम बनी इसराइल को मौक़ों से महरूम किया, हत्ता कि उनके बच्चों को भी कत्ल करवाया। वनुरीदू, और हम चाहते थे, अन्ना मुन्ना, कि हम एहसान करें, अलल्लज़ीना इस्तुदइफ़ू फ़िल अर्दी, जो ज़मीन में नहायत कमज़ोर कर दिए गए थे, वनजअलहुम अइम्मतन, और हम उन्हें रहनुमा बना दें, वनजअलहुमुल वारिसीन, और हम उन्हें वारिस बना दें। अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि बनी इसराइल पर एहसान करें, उनकी कमज़ोरी और ज़िल्लत को दूर करें और उनके मुखालिफों को हलाक कर दें, उन्हें हाकिम और पेशवा बनाएं और मिस्र का वाली और वारिस बना दें। वनुमक्किना, और हम इक़्तिदार बख्शें, लहुम फ़िल अर्दी, उन्हें ज़मीन में, वनुरिया फ़िरऔना, और हम दिखा दे फ़िरौन को, व हामाना व जुनूदहुमा, और हामान को और उन दोनों के लश्करों को, मिनहुम मा कानू यहज़रून, जिससे वो डरते थे।
اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ارض شام میں قدرت اور اختیار دینا چاہتے تھے جو کنانیوں کی سرزمین تھی، کیونکہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد دوبارہ مصر میں واپس نہیں گئے تھے۔ فرعون اور حامان کے لشکر بنی اسرائیل میں ایک ایسے بچے کی پیدائش سے ڈر رہے تھے جس کے ہاتھوں فرعون اور اس کے ملک اور اس کے لشکر کی تباہی ہونے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندیشوں کو حقیقت بنا کر انہیں دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے یہ اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ایسے اسباب پیدا کیے جن کو فرعون اور اس کے لشکر نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو خوفناک حالات میں پیدا فرمایا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، ان ارضعیہ، کہ اسے دودھ پلاؤ۔ یہاں لفظ اوحینا استعمال ہوا اور وحی کا لغوی معنی چھپا ہوا اور تیز اشارہ ہے، اور وحی کے معنی پوشیدہ اور نامعلوم بات کے متعلق سرد سے اشارہ کرنا، یعنی کسی تشویشناک معاملے کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یکدم دل میں کوئی خیال آ جانا۔ اور ایسی وحی غیر نبی کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی ہی وحی موسیٰ کو بھی بھیجی گئی تھی، اور ممکن ہے یہ وحی فرشتوں کے خطاب کی صورت میں ہو۔ ایسی وحی بھی غیر نبی کو ہو سکتی ہے، جیسے کہ مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے خطاب کیا تھا۔ موسیٰ کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ انہیں دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تم اس کے بارے میں ڈرو، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے دریا میں ڈال دو، وَلَا تَخَافِي، اور نہ ڈرو، وَلَا تَحْزَنِي، اور غم نہ کرو۔ موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ جب بچے کو خطرہ لاحق ہو جائے اور کسی ایسے فرد کو آتا ہوا دیکھیں جو اسے فرعون کے پاس لے جائے تو اسے صندوق میں ڈال کر دریا برد کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کے ڈوب جانے یا ضائع ہو جانے کے خوف سے روکا تھا۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، یقیناً ہم اسے تمہارے پاس لوٹا کر لانے والے ہیں، وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ موسیٰ کو تسلی دی کہ بچہ آپ کے پاس لوٹا لائیں گے اور اسے آپ ہی دودھ پلائیں گی، یعنی بچہ محفوظ رہے گا اور بڑا ہوگا اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ یہ بہت بڑی بشارت تھی جو موسیٰ کو دی گئی تاکہ ان کا دل اطمینان پا جائے اور ان کا خوف دور ہو جائے اور وہ بچے کو دریا میں ڈال دیں۔ موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا اور وہ حفاظت کے ساتھ فرعون کے محل میں پہنچ گئے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھایا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا، تاکہ وہ ان کے لیے دشمن ہو، وَحَزَنًا، اور غم کا باعث ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے تابوت میں رکھ کر دریا نیل میں ڈال دیا تھا، جبکہ ان کی خفیہ ایجنسیاں رات دن بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے لڑکوں کا پیچھا کرتی تھیں، کیونکہ انہیں اپنے اقتدار کا خوف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ بچے کی پرورش خود ان کے ہاتھوں سے کروائی جائے، اس لیے تابوت بہتا بہتا فرعون کے محل کے پاس جا پہنچا اور فرعون کے نوکروں نے پکڑ کر باہر نکال لیا۔ ملکہ کے سامنے صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک معصوم بھولا بھالا بچہ تھا۔ ملکہ نے دیکھا تو قربان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ملکہ کے دل میں بچے کے لیے بے پناہ محبت پیدا کر دی تاکہ ان کا انجام یہ ہو کہ اٹھایا ہوا بچہ ان کا دشمن اور ان کے لیے غم اور صدمے کا باعث بنے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تقدیر الہی کے مقابلے میں احتیاط کام نہیں آتی۔ وہ چیز جس کے بارے میں بنی اسرائیل سے وہ خائف تھے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ ان کا قائد ان کے ہی ہاتھوں میں، ان کی نظروں کے سامنے اور ان کی کفالت میں تربیت پائے۔ ان فرعون و حامان و جنودہما، یقیناً فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکر، کانوا خاطئین، خطا کار تھے۔ فرعون، حامان اور ان کے لشکر نہیں جانتے تھے کہ یہ بچہ ان کی قوت کو ختم کر دے گا۔ وہ بنی اسرائیل کے بچے قتل کرواتے رہے اور جس کو قتل کرنا چاہتے تھے اسے اپنے ہی ہاتھوں سے پالتے رہے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ایک بچے کے خطرے کی بنا پر ہزاروں بچوں کو قتل کر دینا ان کی بہت بڑی غلطی اور حماقت تھی، اور ان کی یہ حماقت اس لحاظ سے اور بھی واضح ہو گئی تھی کہ جس بچے سے خطرے کی وجہ سے وہ یہ صفاقی کر رہے تھے وہ تو ان تک پہنچ چکا تھا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ خطا کار اس لحاظ سے تھے کہ وہ اپنی اس ظالمانہ تدبیر سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو روکنا چاہتے تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین لی ولک، کہ یہ میرے لیے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، تم اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، وہم لا یشعرون، اور وہ سمجھتے نہیں تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس وقت کہا تھا جب اس نے تابوت میں ایک حسین بچے کو دیکھا کہ اس بچے کو زندہ رکھو تاکہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اگر ہم اس کو بیٹا بنا لیں تو اس کی ساری اہلیتیں بنی اسرائیل کی بجائے ہمارے کام آ سکتی ہیں، لہٰذا اسے متنبع بنا لینے میں ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ فرعون اولاد سے بھی محروم تھا، بچے کے بارے میں وہ شعور نہیں رکھتے تھے کہ اسی کے ساتھ وہ انجام بندہ ہوا ہے جس سے وہ ڈر رہے ہیں اور جس کو مارنے کے لیے سینکڑوں بچے قتل کیے
لیے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیا کہ وہ بچہ فرعون کی بیوی کو فائدہ دے جس نے یہ بات کہی تھی۔ جب وہ بچہ فرعون کی بیوی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا اور اس سے شدید محبت ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی تو اس نے جلدی سے ایمان لا کر اسلام قبول کر لیا۔ وَأَصْبَحَ اور ہو گیا فؤاد ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں کا دل فارغہ خالی، انقادت قریب تھا لتبدی بھی کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی، لولا ان ربطنا علی قلبہا اگر نہ ہوتا یہ کہ ہم نے مضبوط کر دیا اس کے دل کو، لتکون من المؤمنین تاکہ وہ مومنوں میں سے ہو جائے۔ جب ام موسیٰ نے چھوٹے سے بچے کو دریا میں بہا دیا تو ان کا دل بے قرار ہو گیا اور جدائی کے غم سے ان کا دل ڈرا جا رہا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ہمت نہ دیتے اور انہیں صبر کی توفیق نہ دیتے، ثابت قدمی عطا نہ کرتے تو وہ گھبرا کر لوگوں کے سامنے اس راز کو کھول دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ام موسیٰ کو صبر دیا، ان کو غم کرنے اور خوف زدہ ہونے سے روک دیا اور وعدہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس واپس لوٹا لائیں گے۔ مصیبت کے وقت مومن صبر کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور بے صبری کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔